أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ نے دوسری ایڈیشن کی کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دیں تو پھر ان کو جو ہے انکار کر دینا ہے، لیکن باقی کاموں میں، دنیاوی کاموں میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. پھر فرمایا کہ جو چیز نیکی یا برائی کسی جگہ پہ ہو اللہ اس سے لائے گا. پھر فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور نیکی کا حکم کرتے ہوئے برائی سے روکتے ہوئے جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر. آگے فرمایا جا رہا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، کبرانہ انداز سے، فخری انداز سے بات نہ کرو، لوگوں سے منہ پھیر. یہ بات اللہ کو پسند نہیں. بڑے پیار اور محبت سے گفتگو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ایک اور مقام پر ہے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. تو زمین میں اس انداز سے چلو جیسے ایک شریف انسان کی چال ہو. چلتے پھرتے ہوئے جو ہے انسان محسوس کرے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، صالح انسان ہے. اور متکبرانہ چال نہ ہو، فخر و غرور نہ ہو اس کے اندر، اور ایسی چال نہ ہو جو شیطانی چال ہو، ایک زانی اور شرابی انسان کی چال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس انداز سے چلتے تھے جیسے آپ بلندی سے شیر کی طرف اتر رہے. یعنی چال سے ہی انسان کے کردار کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس کردار کا انسان ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ خود پسند انسان جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اور فخر جتانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا. یعنی اپنے آپ کو جو ہے پسند کرنے والے انسان کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، اور فخر کرنے والا انسان جو دوسروں کے سامنے فخر کرتا ہے اللہ کے ناپسندیدہ انسان. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر جو ہے میانہ روی اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ چال کے اندر ایسا انداز ہو جو انسانوں کو ناپسند ہو، انسان سمجھے کہ بڑا فخر سے چل رہا ہے. میانہ روی اختیار کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. عباد الرحمن تو وہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا انداز جو ہے وہ میانہ روی کا ہوتا ہے. تو اس لیے چال کے اندر بھی میانہ روی ہو، مریل چال بھی نہ ہو. ایسے ضعیف آدمی کو چلنا یا اپنے آپ کو متقی انسان قرار دے کر بڑی مریل سی چال چلنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اپنا کردار جو ہے وہ صاف ستھرا رکھو، حسین رکھو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، چیخ کر نہ بولو. اس انداز سے نہ بولو کہ تم دوسروں پر روب جمانے والے. اپنی آواز کو آسن انداز سے جو ہے جب تم گفتگو کرو تو آسن انداز سے گفتگو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. گدھے جب بولتے ہیں، آواز نکالتے ہیں تو بڑے چیخ کر نکالتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے ناپسندیدہ آواز ہے. انسان بھی اگر چیخ کر بولتا ہے، گدھے کی طرح بولتا ہے، تو یہ آواز اللہ کو ناپسند ہے. اللہ سے تعالیٰ ہمیں ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو بھی یہی سنہری ہدایات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.